لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا، چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے. اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات ایک ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی. وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے، چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی، کہتے ہیں نا. تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں، جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں. خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا تیرا گناہ بھی معاف ہے لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں. بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے. ہاں دل میں غم حمزہ تھا، وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا. غم حسین ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا. باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا، جھولے نکالنے سے، گھوڑے کے نیچے گزرنے سے، اور چھریاں اور ماتم، یہ سب بدعات ہیں. اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے. اپنی تو ان کی حالت یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی 22 رجب کے کنڈے نہ کریں، یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں. حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ، وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں. لیکن وہ کہانی آرے کو کرائی گئی ہے، جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے، اور چوتھے خلیفہ کو جڑے نہیں سن مندے نا انہوں تو آج تک چنگا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ہمارے امام نے شعر کہہ دیا ان کان رفض حب آل محمد